اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اس کا کرم اور شکر ہے کہ اس رب الجلال نے میری اور آپ کی زندگیوں کو سلامتی بخشتے ہوئے آج کا یہ بہت مبارک موقع نصیب فرمایا اور اس متبرک مہینے کو ہم سے عافیت کے ساتھ مستقل گزارا۔ اس سے بڑھ کر کرم کی بات یہ ہے کہ اس رب الجلال نے ہم سب کو آمنہ کے لال، در یتیم، تاجدار عرب، امام الانبیاء، فخر موجودات کبریا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اس پوری کائنات کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے اپنی قدرت کاملہ سے، اور کائنات کے نظام کو وہ بخوبی پختہ طریقے پر چلا رہا ہے، اور ہر چیز کا انجام اسی کی جانب سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری دنیاوی اور اخروی ہر ایک ضرورت اور احتیاج کا تکفل اپنے ذمہ لیا ہے اور وہ کر رہا ہے۔ بشری تمام طاقتیں جس وقت ہیچ ہو جاتی ہیں اس وقت اللہ کا نظام عمل وجود میں آتا ہے، اور جب اللہ کا نظام عمل وجود میں آتا ہے تو پھر اس نظام کو کوئی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا۔ وہ ایسا پختہ نظام ہے کہ پھر وہاں سے جو فیصلہ ہوتا ہے تو اس فیصلے کو انسان ٹال نہیں سکتا۔ دنیا میں جتنی بھی تمام طاقتیں ہیں ان سب سے زیادہ بہتر طاقت وہ کس کی ہے؟ اللہ کی۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ کیا تم نہیں جانتے، تم نے نہیں دیکھا کہ سب سے زیادہ طاقتوں میں بہترین طاقت اور سب سے بڑا قوت اور زبردست حکمت والا وہ تمہارا رب ہے، احکم الحاکمین ہے۔ انسان کی تمام تدابیریں اور چالیں وہ رکھی رہ جاتی ہیں اللہ کی تدبیر اور چال کے سامنے۔ چاہے جتنا بڑا چال کا چلنے والا شطرنج کی طرح کھلاڑی کیوں نہ ہو، لیکن جب رب کا مکر اور اس کی چال چلتی ہے تو پھر انسان پناہ مانگنے کے لیے جگہ نہیں ملتی۔ انسان اسی وقت اچھل کود کر سکتا ہے کہ جب تک اللہ کا نظام عمل وجود میں نہ آئے، اور جب اللہ کا نظام عمل وجود میں آتا ہے تو پھر انسان کو پانی نہیں ملتا۔ یہ بات طے ہے، اور اس بات پر یقین رکھنا ہر ایک ایمان والے کا فریضہ اور ذمہ ہے۔ اللہ رب العزت وہ سب کا رب ہے، وہ ایک امیر کا بھی رب ہے، وہ ایک غریب کا بھی رب ہے۔ اللہ تعالی نہایت برگزیدہ نیک بندے کا بھی رب ہے اور شیطان کا بھی رب ہے، وہ سب کا رب ہے، لیکن وہ انسان کے اور جتنے بھی تمام مخلوقات ہیں جس اعتبار سے بھی ہے، جس نیت سے، جس سوچ کے ساتھ وہ زندگی میں ہے، اللہ اسی سوچ اور اسی کے عمل کے اعتبار سے اس کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ادیم زمین سفرۂ عام اوست، بری چے دشمن چے نغمہ چے دوست۔ اللہ کا جو یہ پوری زمین ہے، پوری کائنات ہے، اللہ کا دسترخوان ہے، اور اس دسترخوان پر بیک وقت ایک ایسا انسان بھی کھاتا ہے کہ جس کو کسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں، اور وہ بالکل خالص اللہ کی گائے جس کو کہا جاتا ہے، ایسا شخص بھی کھاتا ہے، اور ایسا مکار و عیار قسم کا انسان جو بہت بدمعاش قسم کا ہو، شاکر ہو، وہ بھی اسی وقت ایک ہی وقت میں اللہ کے دسترخوان پر کھاتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تقدس کا کام ہے کہ کسی کو ذلت دے دینا، کسی کو عزت سے نوازنا، یہ اللہ کا کام ہے، یہ کسی بندے کا کام نہیں ہے۔
اگر انسان اپنے ہاتھ میں اس کام کو لینا چاہے تو یاد رکھے، تجربہ کر لے، ایسا شخص جو یہ چاہتا ہو کہ میں فلاں کو ذلیل کر دوں، خدا کی قسم ایک وقت آئے گا کہ اللہ اس کو چہار دان عالم میں خود ذلیل و رسوا کرے گا، گھر بیٹھے بٹھائے ذلیل و رسوا کرے گا، اس میں طاقت نہیں کہ وہ کسی کی بے عزتی کر دے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اللہ، عزت دینا یہ اللہ کا کام ہے، اور ذلتوں سے نوازنا یہ اللہ کا کام ہے۔ یہ جلا دیا، وہ بجھا دیا، یہ تو کام ہے کسی اور کا۔ یعنی چراغ کے بارے میں نواز دیوبندی نے بڑا شاندار نقشہ کھینچا ہے۔ آدمی سوچے جب اللہ جلانے پر آتا ہے تو اس دیے کو بھی جلاتا ہے کہ جب سمت مخالفت سے ہوا چلتی ہے، اور جب بجھانے پر آتا ہے تو پھر اس دیے کو بھی بجھا دیتا ہے کہ جہاں مستقل اس کی حفاظتوں میں بہت ساری چیزیں مستقل وہاں پہرہ دار ہو باقاعدہ۔ یہ اللہ کا کام ہے۔ اس لیے میرے عزیز بزرگ دوستو، ہمیں خود کو پہچاننا ہے، اپنے رب کو پہچاننا ہے، ہمیں یہ بھی پہچاننا ہے کہ ہم کیا ہے، کیوں ہے، اور ہمارا اللہ سے کیا تعلق ہے، رسول سے کیا تعلق ہے، اور پھر دین سے کیا تعلق ہے۔ جب تک ہم اس کو نہیں جانیں گے، نہیں پہچانیں گے، ہم اس آیت مبارکہ کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ اور پھر رب کو بھی پہچاننا ہے کہ آخر رب کیا چیز ہے۔ بندے کے اندر سب سے پہلی صفت اگر اس کی نوازش کے بعد آتی ہے تو وہ رب اور خدا بننے کی صفت آتی ہے۔ بہت صاف طریقے سے بات کر رہا ہوں میں، ذہنوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، اپنی سوچوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ میں بہت ٹوٹے ہوئے دل سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آج نوازا ہے تو اس وقت کو یاد کیجئے کہ تمہارے باپ دادا کبھی اس حیثیت میں نہیں ہوں گے جس حیثیت میں آج ہے، یا میرے باپ دادا اس حیثیت میں نہیں تھے کہ جس حیثیت میں آج میں ہوں۔ یہ اللہ کا انعام ہے، اس کا کرم ہے، تو اس کے کرم کو ہمیں سمجھنا ہے۔ ہم اللہ کے اس کرم کو برباد نہ ہونے دیں۔ ہم اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں، اپنے اعمال سے برباد کر رہے ہیں، اپنی سوچ سے برباد کر رہے ہیں، اور شیطان ہے کہ وہ مستقلاً اس کی ازل سے اور ابد تک مستقلاً پورے طور پر انسان سے دشمنی ہے۔ اس نے ٹھانا ہوا ہے، اللہ کے دربار میں اس نے کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، انا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ کی صفت یہ ہے کہ وہ بلندی کی طرف جاتی ہے، مٹی کی صفت یہ ہے کہ جتنا اونچا اس کو اچھالے وہ نیچے ہی آتی ہے۔ تو بھلا ایک اونچی چیز نیچی چیز کو سجدہ کیوں کرے؟ صرف اس بات کی بنیاد پر جس کا تمام آسمانوں پر عبادت والی فہرست میں نام شامل ہو، اس عزازیل کا جس کو ہم شیطان کہتے ہیں، اللہ نے اس کو اشارہ دیا اور حکم دیا، اخرج اخرج فإنک رجیم، نکل جا یہاں سے اور تو قیامت کی صبح تک تیرے اوپر میری لعنت ہے، وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک تیرے اوپر میری لعنت برستی رہے گی۔ اس لیے میرے عزیز بزرگوں دوستو، اس بڑائی نے، اس تکبر نے، اس اپنے آپ کو بہت بہتر سمجھنے نے اس عزازیل کو صحیح سلامت نہیں چھوڑا، تو پھر آپ کی اور میری کیا مجال ہے کہ ہم تکبر اختیار کر کے اور خدا بن کے اور رب بن کے مستقل اس روئے زمین پر صحیح معنی میں وقت کو گزار سکے؟ آج نہیں تو کل ضرور ٹوٹتا ہے، آج نہیں تو کل ضرور ٹوٹے گا۔ غرور کس کا رہا ہے ضرور ٹوٹے گا۔ عاجزی اللہ کو پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو پورا مہینہ ہمیں دیا ہے نا، یہ صرف ایک تربیتی کیمپ ہے، ایک مہینے کا، یہ ٹریننگ سینٹر ہے ایک مہینے کا۔ اللہ انسان کو مضبوط بنانا چاہتا ہے، اللہ انسان کو تقی بنانا چاہتا ہے، اللہ انسان کو یعنی اپنا قرب نصیب کرنا چاہتا ہے، مگر انسان ہے کہ اس نے ٹھانا ہوا ہے 11 مہینے کا شیطان سے جو مضبوط تعلق رہا ہے، اس تعلق کا اثر یہ ہے کہ وہ اب اتنے متبرک اوقات اور اس مہینے میں بھی وہ متقی بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز بزرگوں دوستو، اللہ نے انسان کو انسان کی دوا بنا کر نازل کیا ہے، مبعوث کیا ہے، اور ہم ہیں کہ انسان کا انسانی دشمن ہے، بلا وجہ کا خواہ کا حسد، بلا وجہ کا خواہ کا عناد اور بغض اپنے دلوں کے اندر پالے ہوئے۔
تو جب ہمارے ذہن، ہمارے دل و دماغ بغض سے، حسد سے، کینہ سے، کپٹ سے، دشمنی سے لبریز ہوں گے تو پھر ایمانداری سے بتاؤ کیا تقوی والی راہ آسان ہوگی؟ زور سے بولیں، بات سمجھ میں آئے تو تائید کرنا اور بولنا، اور یہاں بیٹھ کر یہ وعدہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے تمام امراض سے مکمل پاک اور صاف فرما دے۔ تقوی والی راہ کیسے آسان ہوگی؟ عاجزی اختیار کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو ہمارے پاس سب کچھ ہے، طاقت ہے، دولت ہے، وقت ہے، کھانے پینے کی تمام اشیاء خودنی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی صبح سحر کے وقت، ختم کے وقت سے لے کر اور غروب آفتاب تک ایمانداری سے آپ فیصلہ کر کے بتائیں، اس مجمع میں سے کوئی ہاتھ اٹھائے کہ میں ہوں وہ طاقتور کہ جو دن کے 12 بجے میں فلاں چیز کھا لوں؟ کیا کوئی کھا سکتا ہے؟ زور سے بولے، کوئی کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی کھانے کا اللہ کا حکم نہیں ہے۔ غروب آفتاب کا وقت ہوگا، اللہ نے اس وقت کھانے کی اجازت دی ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، طاقت ہے، کھانے کی قوت ہے، کھانا موجود ہے، لیکن اللہ کے لیے حلال چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے چھڑوا دیا۔ حرام کی بات نہیں کر رہا، حلال چیزوں کو اللہ نے چھڑوایا صرف اپنے لیے، تاکہ میرے بندے کو پریکٹس ہو جائے۔ میرا بندہ جب میرے لیے حلال چیز چھوڑ سکتا ہے تو پھر حرام چھوڑنے میں اس کو کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کے روزے ہمیں عنایت فرمائے ہیں، اور میرے عزیز بزرگ دوستو، اس رب کا کہاں تک ہم شکر ادا کر سکتے ہیں؟ یقیناً وہ رب کریم ہے، رب رحیم ہے، ودود ہے۔ یہ جو لفظ ودود ہے نا، جب اس کی تحقیق پر آپ پہنچیں گے، علم سے تعلق جوڑیں، علم والوں سے تعلق جوڑیں، کیونکہ انسان کو علم ہی آباد کرتا ہے، اور انسان کو ظلمتوں سے صرف علم ہی نکال سکتا ہے۔ ابھی ہم نے علم سے اپنے آپ کو جوڑا نہیں، اپنی اولادوں کو جوڑا نہیں، علم والوں سے ہمارا تعلق نہیں۔ شیطان ہے کہ بیچ میں ہمیں مستقل بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے، اور علم والوں کی بجائے عزت و تکریم کرنے کے کھلم کھلا علی الاعلان توہین کراتا ہے۔ یہ شیطان کراتا ہے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا، ہمیں اس کو ڈھونڈنا ہوگا کہ آخر ہم سے غلطی کہاں ہو رہی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، میں آپ کو آج علی الاعلان یہ بات کہہ سکتا ہوں، جب تک اللہ نہ چاہے کسی پر کسی کا بال بیکا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، وہ جانتا ہے کس کو کب کہاں کتنا کیا کام کرنا ہے، اس نے انتظام کیا ہوا ہے، وہ کام لینا بھی جانتا ہے، وہ کام دینا بھی جانتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق عنایت فرما دے تو وہ تکبر سے بچے۔ حالانکہ منت منہ کے خدمت سلطان ہمیں کنی، منت منہ کے خدمت سلطان ہمیں کنی، منت شناس کے خدمت اوبر تاج تک۔ یہ احسان مت جتلا کہ میں بادشاہ کی خدمت کرتا ہوں، احسان یہ سمجھ کہ اس بادشاہ نے تجھے اپنی خدمت کے لیے چنا۔ اب بھی احسان اسی کا ہے، ورنہ 1000 روڈ پر گھومتے ہیں، تجھے اگر توفیق دے دی تو یہ اس کا احسان ہے، تیرا احسان نہیں کہ تو نے اس کا کام کیا ہے۔ یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے عزیز بزرگ دوستو، اللہ سبحانہ و تقدس کے اس نظام کو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمارا رب سے تعلق کیا ہے، ہمارا اپنی ذات سے خود کا تعلق کیا ہے۔ آج ہمیں اپنے سے محبت نہیں ہے، ہم سب جھوٹے ہیں۔ میں اس منبر رسول پر بیٹھ کر آپ کے درمیان میں یہ اعتراف کر رہا ہوں کہ ہم سب اپنے قول میں جھوٹے ہیں، اور قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم ان باتوں کو کیوں کہتے ہو جن کو تم کر نہیں سکتے۔ جھوٹے کس طرح؟ اس لیے کہ اگر آج ہمیں اپنے سے محبت ہوتی، اپنے رب سے محبت ہوتی، تو ہم اپنے آپ کو جہنم کے جانے والے راستوں سے بچاتے۔ ہم اپنی اولادوں سے بھی محبت نہیں کرتے، اس میں بھی ہم جھوٹے ہیں۔ اگر ہمیں اپنی اولادوں سے سچی محبت ہوتی تو پھر ان کو جہنم کے جانے والے جتنے راستے ہیں ان سب سے ہم بچانے کی فکر کرتے۔ آج ہمیں کچھ بھی نہیں رہا، ہمارے دلوں میں نہ اللہ کی محبت ہے، نہ اپنی محبت ہے، نہ اپنی اولادوں کی محبت ہے۔ ایک ریس ہے، ایک ہوا چلی ہے، بغیر سمجھے ہم اس ہوا کی دوڑ میں، اس لہر میں مستقل ڈوبے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بزرگوں دوستو، ہمیں سمجھنا ہوگا
ہمیں تقابل کرنا ہوگا، کہیں نہ کہیں تقابل کرنا ہوگا. یعنی اللہ رب العزت نے جو ایک قوت اور ایک طاقت ہمیں دی ہے حق کو قبول کرنے کی، سچ کے ساتھ کھڑا ہونے کی، پھر سچ کو پھیلانے کی، اس پر اس کے ساتھ ہمیں مل کر کھڑا ہونا ہوگا، تقابل کرنا ہوگا. شیطان کو مات دینی ہوگی، اپنے نفس کو مات دینی ہوگی، اور ہمیں روکنا ہوگا کہ نہیں، اب بہت ہو چکا، اب اے نفس ہم تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اے شیطان ہم تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. اب اللہ کے نظام میں ہم داخل ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، ہم نے زکاتیں ادا کی ہیں، ہم نے قرآن کو پڑھا ہے، ہم نے اللہ کے لیے حلال چیزوں کو اس کے حکم کے مطابق جب تک اس نے چاہا ہم نے چھوڑے رکھا ہے. آج ہم اللہ رب العزت کے اس حکم پر اتنا پختہ ہو چکے ہیں کہ اب ہمیں کسی اعلان کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم حرام چیز کو چھوئیں گے نہیں انشاءاللہ. تو یہ ہے وہ تقوی والا راستہ، اس کو ہمیں اختیار کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی مضبوطی کا کس قدر اہتمام فرمایا، بالکل اخیر میں اس کو بتا کر بات ختم کر دیتا ہوں. دیکھو اسلامی اعتبار سے آپ پہلے قاعدہ سمجھیں کہ 9 مہینے میں بچہ پیٹ کے اندر مکمل ہوتا ہے. یہ بڑا مضبوط قاعدہ ہے، میں کئی مرتبہ اس کو کہہ چکا ہوں، اور اتنا مضبوط ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. 9 مہینے میں بچہ پورا ہوتا ہے. جو 7 اور 8 مہینے میں پیدا ہونے والے بچے ہیں وہ زندگی بھر کسی نہ کسی بیماری کا شکار رہتے ہیں. تو جب 9 مہینے کا سائیکل مکمل گزار کر اللہ کے حکم سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ طاقتور، تندرست اور مضبوط ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں بھی اس مضبوطی کا خیال رکھا، اور وہ اتنا ودود رب ہے. میں لفظ ودود پر تھا کہ ودود کی تحقیق کیا ہے. ودود اس کا معنی ہے کہ وہ تمام چیزیں جو ہماری مصلحتوں میں بھی نہیں ہے اور جن کا ہم سوال بھی نہیں کرتے، اللہ نے بن مانگے ان تمام ضرورتوں کو بھی تکمیل تک پہنچا رکھا ہے، اس کا بھی انتظام مکمل کیا ہوا ہے. اور وہ کیا ہے کہ جب ماں کے پیٹ سے نکال کر اللہ نے اپنے قدرت سے دنیا کے پیٹ میں بھیجا تو یہاں بھی ہماری اس مضبوطی کو سامنے رکھا. اور کیسے رکھا کہ اسلامی اعتبار سے اسلامی سال کا یہ رمضان المبارک کا کون سا مہینہ ہے؟ 9واں مہینہ. کون سا مہینہ ہے؟ 9واں مہینہ. تو یہ 9واں مہینہ اسی لیے ہمیں عنایت کیا کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ میرے بندے کو مضبوطی کی ضرورت پڑے گی، اس لیے اس 9ویں مہینے میں 1 مہینے کی ٹریننگ ہمیں عطا کی ہے تاکہ ہم روحانی اعتبار سے مضبوط ہو جائے، متقی ہو جائے، اور تقوی والی زندگی پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. اس لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو صحیح معنی میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا. کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ اگلا جملہ انسان کے ذہن کی صفائی کے لیے ہے کہ اگر انسان کے ذہن میں اشکال پیدا ہو کہ ہو سکتا ہے کہ روزوں کا مسئلہ صرف ہمارے اوپر فرض ہے، تو اللہ نے صاف کر دیا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے والوں پر بھی ہم نے روزوں کو فرض کیا. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو پھر روزوں کو فرض کیوں کیا؟ اس کی غرض و غایت یہ تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم مضبوط ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی مضبوطی کے ساتھ، روح کی تقویت کے ساتھ مکمل اس جہان میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ اپنی رضا ہم سب کو نصیب فرمائے. ناراضگی والوں کاموں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. اللہم آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.